حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے گھروں میں نلوں کے ساتھ غیر قانونی پانی کھینچنے والی موٹر پمپ استعمال کرنے والوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کر دی ہے۔ بورڈ کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں پر 5,000 روپے جرمانے عائد کیے جائیں گے اور غیر قانونی موٹر پمپ ضبط کر لی جائے گی۔ واٹر بورڈ نے کہا کہ بعض علاقوں میں پانی کے کم دباؤ کی ایک بڑی وجہ چند افراد کی جانب سے غیر قانونی موٹر لگا کر زیادہ پانی حاصل کرنا ہے، جس سے دیگر مکینوں کو پانی کی فراہمی متاثر ہوتی ہے۔ اس خلاف ورزی کو روکنے کے لیے بورڈ نے علاقے وار ایکشن پلان تیار کیا ہے، جس کے تحت حیدرآباد، سائبرآباد اور ملکاج گری زون میں خصوصی جانچ کی جائے گی۔ پانی کی سپلائی کے اوقات کے دوران واٹر بورڈ کے اہلکار زمینی سطح پر معائنہ کریں گے۔ ٹیمیں ایک کنیکشن سے دوسرے کنیکشن تک پانی کے دباؤ کی نگرانی کریں گے اور یہ جانچیں گے کہ کہیں غیر قانونی موٹرز استعمال تو نہیں کی جا رہی ہے۔ واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اشوک ریڈی نے کہا کہ دور دراز علاقوں سے بھاری خرچ کے ساتھ لایا جانے والا پانی تمام شہریوں میں منصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ پانی کی لائنوں کے ساتھ موٹرز لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور شہریوں کو یکساں پانی کی فراہمی یقینی بنانا ہی واٹر بورڈ کی اولین ترجیح ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 45 دن کے جنگ بندی کی کوشش۔ امریکہ اور ایران کے درمیان علاقائی ثالث 45 دن کے جنگ بندی معاہدے کے لیے آخری کوشش کر رہے ہیں، جس سے موجودہ جنگ کے مستقل خاتمے کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تاہم معاہدے کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر جھکنے سے انکار کر دیا۔ ایران، امریکہ اور علاقائی ثالثوں کا ایک گروہ ممکنہ 45 دن کے سیز فائر کی شرائط پر بات چیت کر رہا ہے۔ اس سے جنگ کے مستقل خاتمے کی راہیں ہموار ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کو 4 امریکی، اسرائیلی اور علاقائی ذرائع نے یہ معلومات دی ہے جو ان مذاکرات سے واقف ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مشرق وسطیٰ کے 2 عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کو ایک مسودہ تجویز ملی ہے، جس میں 45 دن کی جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی اپیل کی گئی ہے تاکہ جنگ کے خاتمے کا راستہ نکالا جا سکے۔ یہ تجویز مصر، پاکستان اور ترکی کے ثالثوں کی جانب سے دی گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 45 دن کا عرصہ دونوں ممالک کے درمیان وسیع مذاکرات کے لیے کافی ہوگا تاکہ مستقبل جنگ بندی تک پہنچا جا سکے۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اس تجویز پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کو ایک منصوبہ موصول ہوا ہے جو پیر سے نافذ ہو سکتا ہے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے دشمنی ختم کرنے کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا ہے، جس میں فوری جنگ بندی اور اس کے بعد ایک جامع معاہدہ شامل ہے۔ وہیں دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کسی جزوی معاہدے کے امکانات بہت کم ہیں۔ تاہم یہ آخری کوشش تصادم میں شدت کو روکنے کا واحد موقع سمجھی جا رہی ہے۔ بصورت دیگر ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر بڑے حملے اور خلیجی ممالک میں توانائی اور پانی کی سہولیات پر جوابی حملے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے 15 نکاتی جنگ بندی منصوبہ پیش کیا تھا، جسے ایران نے غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ایران نے اپنے مطالبات پیش کیے، جن میں معاوضہ، اپنے حکام کے قتل کو روکنا اور خود مختاری کی ضمانت شامل تھی۔ ایران کے انکار کے بعد ٹرمپ نے کئی بار دھمکیاں دی۔ ان کی اہم شرائط آبنائے ہرمز کو کھولنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے بنیادی ڈھانچے پر شدید حملے کیے جا سکتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 7 اپریل تک معاہدہ ممکن ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے نے بابو جگجیون رام کو ہندوستانی سیاست کی تاریخ میں ایک عظیم قائد اور دلت قومی زیور کے طور پر ستائش کی، جنہوں نے ساری زندگی سماجی انصاف کے لیے جدوجہد کی۔ بنڈی سنجے نے کہا، 29 سال تک مرکز میں وزیر رہنے والے بابو جگجیون رام نے قومی خدمت کو اپنا اعلیٰ فریضہ سمجھا تھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ انہوں نے آج کریم نگر کے منشیالہ چوراہے پر بابو جگجیون کی مجسمے پر پھول ڈالے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ بابو جگجیون رام کی جینتی کی تقریبات میں ضلع کلکٹر چترا مشرا، سپرڈنڈی کے MLA میری پلی ستیم، سٹی میئر کے سریواس، ڈپٹی میئر سنیل راؤ اور کئی کارپوریٹرز نے شرکت کی۔ بعد میں مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے میڈیا کے لیے ایک بیان بھی جاری کیا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے نے آج سے پہر کریم نگر کے تیگر گٹا پلی میں میئر کے سریواس کے ذریعے قائم میئر کیمپ آفس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر BJP کارکنوں اور لیڈروں نے مرکزی وزیر کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ کیمپ آفس کے افتتاح کے موقع پر BJP ضلع صدر جی کرشنا ریڈی، ڈپٹی میئر سنیل راؤ کے علاوہ BJP کارپوریٹرز اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔
حیدرآباد کے پرانے شہر کے بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں واقع شاہین نگر وادی سولنہین علاقے میں اتوار کی رات دیر گئے ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جس نے پورے علاقے کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق 22 سالہ نوجوان نصیر عرف نبو کو نامعلوم افراد نے وحشیانہ انداز میں حملہ کر کے قتل کر دیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ واقعہ مبینہ طور پر ذاتی رنجش یا پرانی دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، تاہم اصل حقائق تفتیش کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ واقعے کے فوراً بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا اور بڑی تعداد میں مقامی لوگ موقع پر جمع ہو گئے۔ اچانک پیش آنے والے اس خونریز واقعے نے شہریوں میں خوف و ہراس و بے چینی پیدا کر دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ نامعلوم ملزمین کی تلاش کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دے کر چھاپے مار کارروائی جاری ہے۔ کردوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ٹرمپ کا تہلکہ خیز دعویٰ۔ ایران جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا انکشاف۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر اپنے بیانات کے باعث خبروں میں آ گئے ہیں۔ وہ مسلسل سوشل میڈیا پر مختلف سیاسی تبصرے کر رہے ہیں۔ تازہ بیان میں انہوں نے ایران کی کرد آبادی کے حوالے سے بات کی، جو ایران کی مجموعی آبادی کا تقریباً 10% بتائی جاتی ہے، اور ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے امریکہ کو مایوس کیا۔ ذرائع کے مطابق ایران میں حالیہ جنگ اور کشیدگی سے قبل کئی ہفتوں تک حکومت مخالف مظاہرے جاری رہے تھے، جن کے دوران مبینہ طور پر امریکہ نے خفیہ طور پر ہتھیار بھیجنے کی کوشش کی تھی تاکہ احتجاج کرنے والوں تک پہنچایا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق ان ہتھیاروں کو کرد گروہوں کے ذریعے مظاہرین تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ٹرمپ نے ایک امریکی میڈیا ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے بڑی تعداد میں ہتھیار اس مقصد کے لیے بھیجے کہ انہیں کردوں کے ذریعے مظاہرین تک پہنچایا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہتھیار مظاہرین تک پہنچانے کے بجائے انہی کے پاس رکھ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ دسمبر میں ایران میں معاشی بحران کے باعث بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، جن کا مقصد مبینہ طور پر حکومت کی تبدیلی بھی بتایا جاتا ہے۔ اسی دوران کرد گروہ میں ایران میں طویل عرصے سے حکومتی پالیسیوں کے خلاف سرگرم رہے ہیں اور انہیں عسکری مہارت کے لیے جانا جاتا ہے۔ فیس بک پر ایک خاتون کے نام سے دوستی کرنے والے نامعلوم افراد کی باتوں پر یقین کر کے ایک شخص 2.36 کروڑ روپے سے محروم ہو گیا۔ جعلی فیس بک اسٹور کے ذریعے خرید و فروخت میں بھاری منافع کا لالچ دے کر تقریباً 3.5 ماہ کے دوران اسے رقم منتقل کروائی گئی۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر سائبرآباد کرائم پولیس نے ہفتے کے روز مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے کنڈاپور علاقے میں رہنے والے سافٹ ویئر ملازم ویر بھدر راؤ کو گزشتہ سال اگست میں فیس بک پر ایک فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئی۔ کورا نامی خاتون نے خود کو سنگاپور کی رہنے والی اور ممبئی میں ملازمت کرنے والی بتایا۔ کچھ دن چیٹنگ کے بعد دونوں نے فون نمبر بھی آپس میں شیئر کر لیے۔ خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس وقت اپنی ماں اور سوتیلے والد کے ساتھ حیدرآباد میں مقیم ہے اور اس کے بیرون ملک خصوصاً جرمنی میں کئی دوست ہیں۔ اس نے ویر بھدر راؤ کو ایک فیس بک گروپ میں شامل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کے دوست فیس بک اسٹور میں سرمایہ کاری کر کے بھاری منافع کما رہے ہیں اور اسے بھی ٹریڈنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ ابتدائی طور پر انکار کرنے کے بعد ویر بھدر راؤ کے جھانسے میں آ گیا، جس پر خاتون نے فیس بک اسٹور کے نام سے ایک لنک بھیجا۔ لنک نہ کھلنے پر اسے ایک APK فائل بھیجی گئی، جسے ڈاؤن لوڈ کرنے پر اس کے موبائل میں فیس بک جیسی ایپ نمودار ہوئی۔ بعدازاں جرمنی میں مقیم مبینہ دوست بیلا کا نمبر دے کر اس سے رہنمائی لینے کو کہا گیا۔ بیلا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ویر بھدر نے 1 ستمبر سے 12 دسمبر کے درمیان کرپٹو والیٹ کے ذریعے مجموعی طور پر 2.36 کروڑ روپے منتقل کیے۔ اگرچہ ایپ میں منافع ظاہر کیا جاتا رہا، لیکن رقم نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کئی ماہ تک کوشش کے باوجود اصل رقم اور منافع نہ ملنے پر ویر بھدر راؤ کو دھوکہ دہی کا احساس ہوا اور اس نے سائبر کرائم پولیس سے رجوع کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سرکاری تعطیل کے دن امتحان کے دوران 17 سالہ طالب علم کی موت کے معاملے میں ریاستی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ یہ واقعہ شری چیتنیہ جونیئر کالج میں پیش آیا، جہاں 26 ستمبر سال 2025 کو مبینہ طور پر سرکاری تعطیل کے باوجود سلپ ٹیسٹ منعقد کیا گیا تھا۔ طالب علم کے والد کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس جواڑی شری دیوی نے حکومت اور متعلقہ حکام سے وضاحت طلب کی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے 2 کروڑ روپے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کا بیٹا دل کے عارضے میں مبتلا تھا، مگر کالج انتظامیہ نے مناسب رہنمائی فراہم نہیں کی، جس کے باعث اسے گراؤنڈ فلور سے 4تھی منزل تک کئی مرتبہ آنا جانا پڑا۔ لفٹ بھی غیر فعال تھی۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شدید جسمانی تھکن کے باعث طالب علم امتحان کے دوران اپنی نشست پر ہی گر پڑا۔ کالج میں نہ تو فوری طبی امداد فراہم کرنے والا ترتیب یافتہ عملہ موجود تھا اور نہ ہی ایمبولینس کی سہولت دستیاب تھی، جس کے باعث علاج میں تاخیر ہوئی۔ بعدازاں طالب علم کو قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ اسے مردہ قرار دیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ سی سدرشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی مہم یعنی کہ SIR کے آغاز میں 1 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ حیدرآباد اور میڈچل ملکاج گیری میں
माक़बल SIR मैपिंग का काम सुस्त रफ्तार है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में अप्रैल की बजाय मई में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नज़रसानी की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के मिशनरी मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरला के असेंबली इंतखाबात में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा मुल्क में मरदमशुमारी का काम भी जारी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में SIR मुहिम के लिए टीचर्स की खिदमत हासिल नहीं की जा रही। हुकूमत के दीगर मुलाजिमीन की खिदमत ली जाएंगी, जबकि दीगर रियासतों में मरदमशुमारी और SIR का काम टीचर्स अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में SIR की मुहिम में ताख़ीर का फैसला किया गया है। हुकूमत के 99 रोज़ा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत 6 ta 11 अप्रैल रियासत भर में हेल्थ वीक का अहतमाम किया जाएगा। एक हफ्ता पर मुश्तमिल प्रोग्राम के तहत सरकारी सतह पर बेहतर तिब्बी खिदमात के सिलसिले में आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। इसके अलावा बीमारियों से बचाव के लिए सेहत व सफाई के शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएंगी। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आला सतह इजलास में एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों का जायजा लिया। 6 अप्रैल को फूड सेफ्टी फॉक्स डे मनाया जाएगा, जबकि 7 अप्रैल को आलमी यौम सेहर के तहत वज़ीर सेहत निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कैंसर के इलाज की सहूलतों का आगाज करेंगे। वज़ीर सेहत की जानिब से 8071 असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल असिस्टेंट सर्जन्स को अहकामात तकर्रुर हवाले किए जाएंगे। एरागड्डा के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इमारत का इफ्तिताम अमल में आएगा। 8 अप्रैल को माओं की सेहत से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। महकमे सेहत ने एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों को ख़तियत दी है, जिसके तहत होम्योपैथी और आयुर्वेदा के इस्तेमाल के बारे में भी आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि एक हफ्ता तवील प्रोग्राम की कामयाबी के लिए हर ज़िले में मसाई करें।